شفيعنا وحسبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو اپنے بندوں کی، اپنے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، وہ سب کے سب عظمت والے، شان والے ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب نبی، تمام انبیاء و رسول سب عزت والے، عظمت والے، سب شان والے ہیں، سب کے سب شان والے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول سے افضل والا، بلند والا ہے نا؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عظمت ہے. میرے آقا کی عظمت یہ ہے کہ تمام انبیاء شان والے ہیں، عزت والے ہیں، اور تمام انبیاء سے بڑھ کر عزت والے، عظمت والے، شان والے، بلند والا یہ میرے آقا کی ذات ہے نا؟ یہ میرے آقا کی ذات ہے. بلکہ جو شے آپ کی بارگاہ میں آ گئی وہ عزت و مقام پا گئی. آپ کی بارگاہ میں جو شے آ گئی وہ عزت و مقام پا گئی. کوئی کپڑا، کوئی مٹی کا ٹکڑا، کوئی انسان، کوئی پتھر اگر مصطفیٰ کے جسم اطہر سے مس ہو گیا، مصطفیٰ کی صحبت میں آ گیا، مصطفیٰ کی قربت حاصل ہو گئی، ان چیزوں کو، انسان کو، پتھروں کو، مٹی کے ٹکڑوں کو، کپڑوں کو، وہ سب کے سب عزت والے، شان والے ہو گئے. مصطفیٰ کی قربت کی دیر تھی، ان کے قریب آنے کی دیر تھی، عزت و مقام پانے میں کوئی دیر نہ لگی، ہے نا؟ عزت و مقام پانے میں کوئی دیر نہ لگی. دیکھیے جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ لگے، مکی کی گلیوں میں سرکار کے قدم مبارک لگے، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مقدس کی. میں نے عرض کیا مولا تو نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے تو نے قسم ارشاد فرمائی کہ یہاں کعبۃ اللہ تیرا گھر ہے. تو نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں حجر الاسود جنتی پتھر ہے. تو نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں مینا و مزدلفہ ہے. تو نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں عرفات کا مقدس میدان ہے. تو نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں میزاب رحمت ہے. تو نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں آب زمزم کا کنواں ہے. کیا ان سارے وجوہات کے بنا پر، ان سارے مقامات کے بنا پر مولا تو نے اس شہر مقدس کی قسم ارشاد فرمائی؟ رب نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے گھر کی وجہ سے، حجر اسود جنتی پتھر کی ہونے کی وجہ سے، میزاب رحمت کی وجہ سے، مینا مزدلفہ کی وجہ سے، عرفات کی مقدس وادی کی وجہ سے میں نے قسم نہیں ارشاد فرمائی. میں نے کیا مولا آخر پھر تو نے مکہ المکرمہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے اس شہر مقدس کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی زمین نے میرے محبوب کے تلے کو چوما ہے. اس سرزمین سے میرے محبوب کے قدم لگے، قدم لگنے کی دیر تھی، رب نے قسم ارشاد فرمائی، ہے نا؟ محبوب کے قدم لگے، رب نے قسم ارشاد فرمائی، رب نے قسم ارشاد فرمائی. تو اس لیے جو شے مصطفیٰ کے قریب ہو گئی، جسے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، وہ عزت والی ہو گئی، وہ عظمت والی ہو گئی. تو میرے بھائیو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا شیر خدا حیدر کرار بن گئے، اور حبشی آیا قریشیوں کا سردار بن گیا، غلام آیا آقا بن گیا، مقتدی آیا امام بن گیا، حیوان آیا انسان بن گیا، انسان آیا مسلمان بن گیا، مسلمان آیا سلمان بن گیا، سلمان آیا تو دنیا کا سلطان بن گیا. ابھی تو سیدی سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے کر قطرہ
کسی نے مانگا ہے دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ دربار ہے کہ اس دربار میں جو بھی آیا عزت و مقام پا گیا، جو بھی آیا عزت و مقام پا گیا۔ آپ دیکھیں سرکار کی ازواج کو دیکھیں، ازواج مطہرات کو دیکھیں، وہ خواتین جو سرکار کی نکاح میں آ گئی، سرکار کی نکاح میں آ گئی، وہ دنیا کی خواتین سے افضل و اعلیٰ بن گئی، وہ بھی مقام پا گئی۔ جو بھی عورتیں میرے آقا کے نکاح میں آئی سرکار نے جن عورتوں سے نکاح فرمایا، انہیں سینے سے لگایا، انہیں اپنا بنایا، انہیں اپنے گھر میں بسایا، جیسی بسایا اپنا بنایا۔ رب نے اعلان فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اے نبی کی بیویوں۔ تم نے میرے محبوب کی قربت پا کر، میرے محبوب بے مثال محبوب کی قربت پا کر تو بھی دنیا میں بے مثل بے مثال ہو گئی ہے۔ تو جو عورتیں سرکار کی نکاح میں آ گئی وہ امہات المومنین بن گئی، ہم مسلمانوں کی ماں بن گئی، ہم مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ اور قرآن نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جہاد میں جانے کی ترغیب دلائی، تو ان لوگوں نے اجازت طلب کی سرکار سے کہ آقا مجھے مہلت دیجیے، تھوڑی سی مہلت، کچھ وقت دیجیے، کچھ دن دیجیے، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے آ جاؤں۔ جنگ میں جانے کی ترغیب، جہاد میں جانے کی ترغیب سرکار نے دلائی، جوش دلایا، اسلام کی خاطر میدان جہاد میں چلو۔ تو ان لوگوں نے مہلت مانگی کہ سرکار مجھے مہلت دیجیے، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لوں۔ جیسی انہوں نے مہلت مانگی، رب نے آیت نازل فرمائی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اولو الارحام، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ گویا رب نے یہ اعلان فرما کر ان مہلت مانگنے والوں کو بتا دیا، ان کے اوپر یہ حکم بتا دیا کہ سنو، تم مہلت مانگتے ہو کہ آقا مجھے مہلت دیجیے، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لوں، جبکہ تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور تمہاری جانوں سے زیادہ قریب میرا مصطفیٰ ہے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ حق تمہارے اوپر، تمہاری جان کے اوپر میرے نبی کا ہے۔ تمہاری جان، مال، اولاد، سب پر تمہارے ماں باپ سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہے۔ اتنا اختیار تمہاری جانوں پر، تمہارے جسم پر، تمہارے ماں باپ کا بھی نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اتنا اختیار خود تمہیں بھی تمہاری جان پر، تمہارے جسم پر، تمہاری اولاد پر، تمہارے اعمال پر اتنا اختیار خود تمہیں بھی نہیں جتنا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ نہ تم خود اپنے ہو، نہ تم خود اپنے ہو، نہ تمہاری اولاد اپنی، نہ تمہارے اعمال اپنے، یہ سب میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اب تم ماں باپ سے مشورہ طلب کرتے ہو، یہاں تو ماں باپ سے زیادہ حق مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ جو کہے وہ مانو، مصطفیٰ جو کہے وہ کرو، مصطفیٰ جو حکم دے وہ کرو۔ ماں باپ سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ سے اب اس آیت سے پتا چلا آج بھی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کے اوپر ماں باپ سے زیادہ اگر حق کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اگر، اور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا،
حضرت صدیق اکبر حضرت ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں کہ جنگ میں باپ بیٹے سامنے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے صدیق اکبر سرکار کی طرف سے عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں آ گئے. صدیق اکبر انہوں نے چھوڑ دیا, تلوار کھینچ لی, میرا باپ ہے. بعد میں جب باتیں ہوئی اسلام لانے کے بعد جب عبد الرحمن نے اسلام قبول کر لی تو باتیں باپ بچی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ابا جان میں نے تلوار کھینچ لی کہ آپ میرے باپ ہے. صدیق اکبر فرماتے سن میں تیری تلوار کی زد میں آیا تھا, تو نے تلوار کھینچ لی, لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا نا تو میں تیری گردن مار دیتا. میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے, اس لیے کہ اس وقت تو میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا. جو مصطفیٰ کا دشمن وہ میرا دشمن, جو مصطفیٰ کا دشمن آج بھی جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو وہ ہمارا گستاخ ہے. مصطفیٰ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ سوچنا چاہیے, چاہے وہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو, آپ کا باپ کیوں نہ ہو, آپ کا بھائی کیوں نہ ہو, اگر گستاخوں کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے. آپ اس سے رشتہ داری نہ کرو, آپ اس سے رشتہ داری نہ نبھاؤ, بلکہ پہلے جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرو, ان کا حق ادا کرو. یہ سبق یاد رکھے کہ ہماری جان مال اولاد سب کا مالک مصطفیٰ ہے. سب پر ماں باپ سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ حق کسی کا ہے تو مصطفیٰ کا ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی کہ ایک نبی مومنوں کو جانوں سے زیادہ پیارا. دوسری بات نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو تمام ازواج مطہرات جتنی بھی ہے سب ہماری مائیں ہیں, سب ہمارے سر کے تاج ہے, سب کہ ہم خادم ہیں, سب کہ ہم غلام ہیں, وہ سب ہمارے آقا کی زوجہ ہے, ہماری مائیں ہے. ہم پہ ان کا ادب و احترام, ان کی تعظیم و تکریم فرض ہے. تمام ازواج سے محبت و عقیدت رکھنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی تکریم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں, تمام ازواج میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو ام المومنین محبوب رب العالمین معلمۃ المسلمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساتھ بے پناہ محبت سرکار حضرت عائشہ سے فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ. میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عورتوں میں ہے تو یہ عائشہ ہے. تو میرے بھائیو سرکار بہت زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے تھے, کیونکہ سرکار کی جتنی ازواج کی 11 بیویاں تھیں, ان ازواج میں صرف کنواری اگر کوئی تھی تو وہ حضرت عائشہ تھی. باقی جتنی بھی تھی وہ سب بیوہ تھی, طلاق شدہ تھی, ہے نا. صرف کنواری اگر کوئی تھی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور سرکار اتنی محبت فرماتے تھے کہ کبھی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیتی رہی تھی تو سرکار فرماتے اے عائشہ اس گلاس میں پانی بچا دینا اور اسی گلاس میں پانی دینا. حضرت عائشہ اسی گلاس میں آدھا پانی سرکار کو دیتی اور سرکار پوچھتے عائشہ یہ تو بتا اس گلاس پہ تو نے لب کہاں پہ لگائے تھے. اور اپنی امت کو درس دے رہے بیوی سے محبت کرنے کا. مصطفیٰ اپنی امت کو درس دے رہے کہ دیکھو بیوی سے کیسے محبت کی جاتی ہے. نبی کا ہر فعل امتی کے لیے سبق ہے. تو سرکار فرماتے عائشہ سے عائشہ سے کہ عائشہ یہ بتا اس گلاس میں تیرے لب کہاں لگے تھے؟ عائشہ فرماتی آقا یہاں پہ. سرکار وہیں پہ لب لگا کر کے پانی نوش فرماتے تھے. یہ محبت کا تقاضا ہے, وہیں پہ لب لگا کر کے پانی نوش فرماتے تھے. حضرت عائشہ کیونکہ بچپنے میں نکاح ہوا تھا, 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا, تو کبھی کبھی عائشہ کی دلجوئی کے لیے جو کھیل ہوتا ہے کھیل کھیلا جاتا شروع میں, ان کی دلجوئی رکھتے سرکار. تو دوڑ کا شرط لگتا, دوڑ کا بھاگنے کا شرط لگتا. تو کبھی کبھی سرکار آگے نکل جاتے تو حضرت عائشہ تھوڑی اداس ہو جاتی.
تو سرکار ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی سرکار پیچھے ہو جاتے ہیں تو عائشہ آگے نکل جاتی ہے تو عائشہ خوش ہو جاتی تھی. یہ محبت ہے حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ سے سرکار کی یہ محبت ہے. آپ تمام بیویوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، لیکن عائشہ، حضرت عائشہ سے جو محبت تھی وہ رب کی طرف سے تھی. یہ رب کی طرف سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار حضرت عائشہ کی باری کا انتظار فرماتے تھے. اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ صحابہ جب کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تو وہ انتظار کرتے کہ سرکار ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں ہو. ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں سرکار ہو، ساتھ میں ہو، تو ہم تحفہ پیش کریں گے، تو ہم تحفہ پیش کریں گے. اس سے حضرت عائشہ خوش ہو جائے گی. جب حضرت عائشہ خوش ہوگی تو سرکار بھی خوش ہو جائیں گے. سرکار کی رضا و خوشنودی کے لیے صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ سرکار حجرہ عائشہ میں تشریف لائے. ہمیشہ معمول یہی رہا. یہ باتیں دیگر ازواج نے نوٹ کی کہ یہ صحابہ، یہ مسلمان تو عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تحفہ دینے کے لیے. اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ، عائشہ چاہتی ہے اچھائی بھلائی، ہم بھی چاہتے ہیں اچھائی بھلائی. ہم جب ہمارے پاس جب سرکار ہو تو اس وقت بھی تحفہ آنا چاہیے. یہ تمام ازواج متحرات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس جمع ہو گئی اور یہ مشورہ کیا کہ ام سلمہ، یہ دیکھو تمام مسلمان، تمام صحابہ اصحاب یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ سرکار حجرہ عائشہ میں جائے تب ہم تحفہ پیش کریں. تو جس طریقے سے وہ چاہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ جائیں سرکار کی بارگاہ میں اور عریضہ پیش کریں کہ سرکار آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کریں. آپ جن کے پاس بھی ہو تحفہ دینے والے تحفہ پیش کر دیں، تحفہ دینے والے تحفہ پیش کر دیں. ام المؤمنین نے دیگر ازواج سے مشورہ طلب کیا اور وہ مشورہ لے کر ان کے کہنے پر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائی اور اپنی عریضہ پیش کی، اپنی باتیں رکھی. جیسی ام سلمہ فرماتی ہے کہ جیسی میں نے یہ باتیں رکھی سرکار نے اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیا. پھر سرکار نے میری طرف رخ کیا، میں نے دوبارہ وہی باتیں کی. پھر سرکار نے رخ کو پھیر لیا. پھر سرکار نے میری طرف رخ کیا، میں نے تیسری بار وہی باتیں کی. اب سرکار نے رخ پھیرا نہیں، اب سرکار جواب دے رہے ہیں. اب سرکار جواب دے رہے ہیں. سرکار فرما رہے ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت مت دو، عائشہ کے بارے میں اذیت مت دو. ارے عائشہ وہ ہے، سنو خدا کی قسم، تم میں سے میں کسی بھی بیوی کے پاس، کسی بھی زوجہ کے پاس اگر ہوتا ہوں تو میرے پاس وہی نہیں آتی. میں تم میں سے کسی بھی ازواج کے پاس ہوتا ہوں تو میرے پاس وہی نہیں آتی، لیکن جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو وہی آتی ہے، وہی آتی ہے. ام سلمہ تم کہتی ہو کہ ہم صحابہ کو منع کرتے، عائشہ کی باری کا انتظار نہ کرے. ارے انہیں منع کرتے لیکن رب کو کون عرض کرے؟ رب عائشہ کی باری کا انتظار فرماتا ہے، رب عائشہ کی باری کا انتظار فرماتا. میں کسی کے بستر پہ ہوتا وہی نہیں آتی، جب عائشہ کے بستر پہ ایک لحاظ میں ہوتا ہوں تو وہی آتی ہے. جب رب قسم فرماتا ہے عائشہ کے بستر پہ ہوں وہی بھیجتا ہے، تو میں غلاموں کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ تو یہ حضرت عائشہ کی شان ہے. جب دیگر ازواج نے ان باتوں کو سنا نا تو سب کے سب اپنی باتیں واپس لے لی. یہ عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے جن کی وصال کی تاریخ 17 رمضان المبارک، کل کی جو تاریخ گزری ہے نا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی وصال کی تاریخ ہے. دیکھیے ہم سب دن مناتے ہیں لیکن ایسی مقدس ہستیوں کی، اپنی ماؤں کی یادیں نہیں مناتے ہیں. کل کا دن، کل کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ تھی، جنگ بدر کی تاریخ تھی. اصحاب بدر اور شہیدان بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم سبوں کو نظر و نیاز پیش کرنا چاہیے افطار کی طور پہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہیے نظر و نیاز کی طور پہ، لیکن ہم مسلمان اس سے ناآشنا ہے. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں. 17 رمضان المبارک جہاں جنگ بدر کی تاریخ ہے، جہاں اصحاب
اسحاب بدر اور شہیدان بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے، وہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ وہ ہماری مائیں، ہم پر ان کا احسان ہے، ہم ان کے خادم و غلام ہے نا۔ ان کی شان میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ مصطفیٰ کی شان میں زبان درازی کیا، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری محسنہ ہماری ماں ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اگر کل نہیں کر سکے تو آج بھی ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے گھر میں افطار بناتے، افطار میں اضافہ کر لیں، غربا مساکین میں تقسیم کر لیں، مساجد میں بھیج دیں، نذر و نیاز کرائے ان کی بارگاہ میں، تاکہ ان کا فیضان ہمارے اوپر جاری و ساری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے کتنے رمضان ہے؟ 18 رمضان المبارک۔ اب صدقہ فطر جو ہے، یوں تو عید کے دن سورج صبح صادق جیسی طلوع ہوتا ہے، ویسے صدقہ فطر واجب ہوتی ہے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اب معمول یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہی ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی کے پیچھے 100 روپیہ صدقہ فطر ہے۔ کتنا ہے؟ 100 روپیہ۔ یاد رکھیں، ایک آدمی کے پیچھے 100 روپیہ صدقہ فطر ہے۔ ہر گھر کے گارجین کے اوپر اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑے جتنے ہیں، یہاں تک کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اور یہی بات زکوٰۃ کی، تو جیسا آپ سبھی حضرات جانتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل، تو زکوٰۃ آپ حضرات اپنے مال کی نکالیں، اور جہاں آپ دیتے ہیں آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار میں، احباب میں جو بھی اس لائق ہے، مستحق ہے، آپ انہیں دیں۔ اور جو آپ کی نظروں میں یا آپ کے پاس کوئی ابھی آپ کی مومنہ بہنیں مائیں آتی ہیں حاجت مند، آپ انہیں بھی دی۔ دیکھیں باہر ایک گیٹ پہ ایک عورت کھڑی ہے، 2 دن 3 دن قبل میرے پاس آئی تھی، وہ کہیں امداد کے لیے گئی تھی، شاید کہ وہ بیوہ ہے، اور ان کی ماں انتقال کی، تو کفن دفن کا بھی پیسہ نہیں تھا، کس طریقے سے انہیں انتظام کیا، میں تمام ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ تو وہ بیچاری مدد کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، تو کسی غیر مسلم نے اسے آفر پیش کیا۔ وہ جو آج کل جو نعرہ وہ لوگ لگا رہے نا کہ یہ نعرہ تم لگاؤ، ہماری بات مانو، ہم تمہیں من چاہا پیسہ دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں تو ایمان والی ہوں، میں اس کے بہکاوے میں نہیں آئی۔ لیکن اس طریقے سے بہت سی ایسی عورتیں جو آج، ایسی لڑکیاں جو آج مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جا رہی ہے، ماں باپ کے 20 سال 25 سال کے پیار کو، اسلام کے آغوش میں جو پرورش پائی، اسے بھول کر ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ اگر ایسی عورتوں کو ایسا آفر مل جائے، ایسی لڑکیوں کو ایسا آفر مل جائے، تو کیا وہ چھوڑے گی؟ پیسے کی لالچ میں وہ نعرہ لگا دے گی، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا خیال رکھیے اپنے اگل بگل اور اس پڑوس میں، کہ جو بھی مستحق ہے آپ ان کی انکوائری کر لیجیے، واقعی میں وہ اگر مستحق ہے تو آپ ان کی امداد کریں، ان کی امداد کریں، غیر کے بہکاوے میں نہ آئے، غیر کے پاس نہ جائے، ورنہ بتائیے اس طریقے سے بہت سی عورتیں، بہت سے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ ایسے تو ان کا پروگرام، پروپیگنڈا جو بھی ہے وہ سب چل ہی رہا ہے۔ اب یہ بہانہ بھی ان لوگوں کو مل گیا کہ اس میں غریب لوگوں کو یا غریب لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کر مسلمانوں کو اپنی گھر کھینچو، مرتد بناؤ، ان سے یہ نعرے لگواؤ، ان سے یہ نعرے لگواؤ، ان سے یہ کرواؤ، وہ کرواؤ۔ تو ان سازشوں کو ناکام کرنا ہمارا فرض ہے، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ 3 باتوں پہ بھی ہم لوگ دھیان دیں۔ باہر کچھ لوگ امداد کے لیے آئے، جس میں کچھ بچیوں کی شادی ہے، ایک ہے ان کی بچی کی شادی ہے، تو اور ان کے والد بھی ہیں، تو آخرت چاہتے ہیں تو اس کی بھی امداد کریں۔ ساتھ میں مدارس کے علماء بھی یو پی بہار سے آئے ہوئے ہیں، جو حضرات جس علاقے کے ہیں، آپ کہاں سے آئے حضرت؟ وہاں سے آئے ہیں، وہاں والے جو ان کے جو دیتے ہیں انہیں دے، سیتامڑھی والے سیتامڑھی سے آئے ہیں انہیں دے۔ اس طریقے سے ہر علاقے کے ہر مدارس والے آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کی امداد کریں۔ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس میں سے جو آپ دیتے ہیں دیں۔ اور ساتھ میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ ہے، لیکن ہاں ایک بات میں کہتا ہوں، آج علی اعلان آپ نمبر لے کر انکوائری کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں خدمت خلق، میرے والد صاحب کا جو مدرسہ خانقاہ شریف شدت ضلع نوادہ بہار میں ہے، میں فی سبیل اللہ، میرا معاملہ علمی ہے، میں نے حفظ وہی جو ہے 16 پارے حفظ کیے تھے، 16 پارے حفظ میں نے وہی کیا۔ جو میرا معاملہ علمی ہے، معاملہ علمی سمجھ کر میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس میں 1 روپیہ کمیشن کے نام پہ میرے لیے حرام ہے۔ آپ
آپ چاہیں تو مدرسے والے سے انکوائری کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرا روڈ میں جو مدرسہ ہے تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہاں میں کمیشن کے نام پہ میں کچھ ان سے نہیں لیتا ہوں. تو میرے بھائیوں آپ حضرات میرے پاس بھی جو رسید ہے آپ چاہیں تو زکوٰۃ و فطرہ کی رقم وہاں بھی لا کر کے دیں اور ہم سے رسید لیں. ساتھ میں جو آپ کے گھر محلے پہ جو لوگ جاتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں. آپ مانگنے والوں کو بھی دیں تو اس بات کا خیال رکھیں. بس تھوڑا سا 2 منٹ وقت جائے گا کیونکہ اصلاح ضروری ہے. اور ایسے بھی کھانا پینا تو ہے نہیں جو کھانے پینے کا جھمیلا رہتا ہے اور دنوں میں. تو دیکھیے جو بھی آپ کے دروازے پہ مانگنے جاتے ہیں یا آپ کے پاس آ کے تھوڑی سی انکوائری کر لیجیے ماحول کے حساب سے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عالم کا لبادہ ہو ہے نہ کبھی مدرسہ ہے نہیں کچھ ہے بس جو کچھ ہے دارالعلوم نہیں ہے جیب العلوم ہے. کیا ہے؟ جیب العلوم ہے. دارالعلوم نہیں ہے جیب العلوم ہے. تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیے انکوائری کیجیے. بہت سے لوگ دکان بھاڑے پہ لے لیا 4 بچے محلے کے بلا لیے مکتب نما پڑھاتے ہیں ان سے فیس لیتے ہیں 2-4 لوگوں کو پڑھ کر لیا ان سے بھاڑا بڑھواتے ہیں. فیس سے ان کی تنخواہ 5,000 7,000 10,000 نکل جاتی ہے. بھاڑا بننے والے بھاڑا بڑھتے ہیں لائٹ بل بننے والے لائٹ بل. لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچہ بتا کر کے ماہ رمضان میں زکوٰۃ وصولتے ہیں اور پھر اپنی ضروریات زندگی کو اپنے آسائش و آرام کی چیزیں مہیا کرتے ہیں. 50,000 1 لاکھ کے موبائل یوز کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وغیرہ 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 وغیرہ. تو آپ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. پراپرٹی بنانے والے مولانا کو آپ زکوٰۃ نہ دیں. آپ جانتے ہیں مولانا پراپرٹی بنا رہا ہے اس سے دین کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پراپرٹی اپنی بنا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کیونکہ آپ جان کر دے رہے ہیں انجان ہے تو چل آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور جب جانکار ہے آپ تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھے. دیکھے اچھی طریقے کے مستحق ہے ان تک کے آپ زکوٰۃ کی رقم پہنچا دیں. رب کی بارگاہ میں